نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ناظرین و سامعین، میری آج کی گفتگو سورہ انبیاء آیت نمبر 87 لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسے آیت کریمہ کہتے ہیں۔ یہ سورت کی 87 نمبر آیت کا ایک جز ہے، مگر حضرت یونس کی نسبت سے اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کے فرمان کے مطابق یہ ہماری زندگی میں دعاؤں کی قبولیت کی صنعت ہے۔ ترجمہ: الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک ہم ظالموں میں ہو گئے۔ اب اس کے ترجمے پہ پہلے ہم غور کرتے ہیں کہ اے الہی تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے اور تو پاک ہے۔ ہم گناہ گار ہیں، مطلب یہ ہوا کہ ہم گناہ گار ہیں، ہمارے ساتھ نفس ہے، ہمارے سے غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، ہم نفس کے غلام ہیں اور اپنے آپ کو ظالموں میں شامل کر لیتے ہیں۔ اے الہی ہمیں معاف کر دے۔ کہتے ہیں الہی تو پاک ہے، میرے سے تو گناہ ہو جاتے ہیں، اقرار کر لیا، اور پھر اللہ رب العزت سے التجا کرتا ہے کہ مولا میں ظالموں میں سے ہو گیا، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس آیت کریمہ کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کی صنعت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ کسی شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہ آیت حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے خاص ہے اور میری امت کے لیے عام ہے۔ کیا تم نے نہیں پڑھا کہ ہم نے اندھیروں والوں کو معاف کر دیا، نجات دے دی، ہم نے اسے معاف کر دیا، اور اسی طرح ہی ہم مومنوں کو بھی نجات دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس آیت کریمہ کو قبولیت کی صنعت قرار دے دیا۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ جب بھی ہم اپنے رب کے حضور میں دعا گو ہوں تو اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں، اس کا ورد کریں۔ اس کا ورد ہم تنہائی میں بھی کر سکتے ہیں اور اس کا ورد ہم محفل میں بھی کر سکتے ہیں، مگر یہ خیال رہے کہ جب ہم اس کا ورد محفل میں کرتے ہیں تو وہاں خشوع و خضوع ہونا چاہیے، احترام ہونا چاہیے، حق کے ادب قائم رہنا چاہیے۔ اگر وہاں پہ ہم اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں کر سکتے تو ہم اس کو تنہائی میں کر کے، اس کا ورد کر کے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنسو بہا کے، اپنی دعائیں کر کے اپنی دعاؤں کو قبول کروا سکتے ہیں۔ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا یہ ورد ہے، اور یہ یونس علیہ السلام اللہ کے ایک رسول تھے جو ایک شہر حمص دریائے دجلہ کے کنارے واقع تھا۔ اس میں تقریباً 1,00,000 سے زیادہ آبادی تھی۔ وہاں کے لوگ بت پرست تھے، وہ غیر اللہ کے آگے جھکتے تھے، کفر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ انہوں نے وہاں جا کے تبلیغ کی، مگر وہ ماننے کو تیار نہ تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو تم پہ بادلوں کا ایک زبردست قسم کا عذاب آئے گا اور تم پوری کی پوری قوم جو ہے تباہ و برباد ہو جاؤ گی۔ انہوں نے اس بات کا ٹھٹھا بنا لیا، اب وہاں سے چلے گئے۔ جب چلے گئے تو اس کے کچھ عرصے کے بعد بادلوں کا ایک عذاب اس قوم کے اوپر آیا، بادل چھا گئے اور بہت پریشانی، سب نے دیکھا کہ یہ تو وہی بادل ہیں جس کا حضرت یونس علیہ السلام نے ذکر کیا تھا، یہ تو آگ کے بھرے ہوئے بادل ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کے جو لوگ تھے انہوں نے انہیں کہا کہ دیکھا، ہم نے تمہیں نہ کہا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی پیروی کرو، ان کی بات مانو، اب تم پہ عذاب آ گیا۔ وہ لوگ بہت پریشان ہوئے، انہوں نے کہا اس کا کیا حل ہے؟
انہوں نے کہا کہ تم اپنے کپڑے اتار کے ننگے جسم ایک میدان میں اکٹھے ہو جاؤ اور اپنے رب سے توبہ طائب ہو جاؤ، معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو، گر گڑا کے اللہ تعالیٰ سے التجا کرو، اللہ تعالیٰ شاید تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لیں۔ وہ پوری قوم اپنے کپڑے قمیضیں اتار کے اپنے جسم کو ننگا کر کے اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے اور گر گڑا کے دعائیں کرنے لگے اور معافی مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف دے دیا اور وہ ان سے عذاب ہٹا لیا۔ اب وہ لوگ جو تھے بہت شرمندہ تھے، وہ یہ کہنے لگے کہ اگر ہمارا یہ رسول، ہمارا یہ نبی واپس آئے گا تو ہم اس کی باتوں پہ عمل کریں گے، ہم اس کی تابعداری کریں گے، ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام ہم سے نکلے، ہم شہر دریا دجلہ کے کنارے تھا اور اس کی آبادی تقریباً 1 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ حضرت یونس جب دریا دجلہ کے کنارے پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک کشتی مسافروں سے بھری ہوئی جانے لگی ہے، تو آپ بھی اس میں سوار ہو گئے۔ وہ کشتی دریا پرسکون تھا، اس کشتی نے اپنا سفر جاری کیا تو اچانک دریا میں طوفان برپا ہو گیا، لہریں بہت تیزی سے حرکت کرنے لگیں، کشتی ڈگمگانے لگی۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے میں کوئی ایسا بندہ شامل ہو گیا ہے جس نے اپنے مالک کی نافرمانی کی ہے۔ حضرت یونس فرمانے لگے کہ ہاں وہ میں ہوں۔ انہوں نے جب حضرت یونس کو دیکھا کہ ایک اتنے نیک اور اتنے نورانی انسان ہیں تو انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اپنا سامان کشتی سے اتار کے دریا میں پھینکنا شروع کر دیا تاکہ کشتی ہلکی ہو اور آرام سے سفر کر سکے۔ جب سارا سامان دریا میں پھینک چکے تو پھر بھی کشتی جو ہے وہ لہروں کی موجوں کی نظر ہو رہی تھی، ڈگمگا رہی تھی۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک ہم میں سے اگر ایک بندہ اور ہم دریا میں پھینک دیں تو یہ کشتی ہو سکتا ہے کہ صحیح تیرنے لگے، چلنے لگے۔ تو حضرت یونس نے کہا کہ آپ مجھے دریا میں پھینک دیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم کرہ اندازی کریں گے۔ انہوں نے کرہ ڈالا۔ جب پہلا کرہ ڈالا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ حضرت یونس انہیں کہتے رہے کہ نہیں، تم مجھے اٹھا کے دریا میں پھینک دو۔ وہ 2-3 مرتبہ کرہ ڈالا تو حضرت یونس کا ہی نام نکلتا تھا، اور حضرت یونس کا بھی یہ اصرار تھا کہ مجھے دریا کے سپرد کر دیا جائے۔ انہوں نے اٹھا کے حضرت یونس کو دریا میں پھینک دیا۔ دریا کی لہریں جو ہیں وہ پرسکون ہو گئیں اور کشتی اپنے سفر پہ روانہ ہو گئی، اور ایک بہت بڑی مچھلی جو قریب تھی اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دیا کہ یہ تمہاری خوراک نہیں ہے، یہ میرا بندہ ہے۔ کچھ روایتوں کے مطابق ہے کہ حضرت یونس وہاں مچھلی کے پیٹ میں 3 دن رہے، کچھ ہے 40 دن رہے۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دعا سکھائی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کو ان پہ رحم آ گیا، ترس آ گیا، ان کی دعائیں التجائیں قبول کر لیں، تو انہوں نے یہ دعا سکھائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس نے جب یہ دعا پڑھی تو مچھلی نے انہیں دریا کے کنارے پہ باہر اگل دیا۔ وہ ایک ریتلا علاقہ تھا، سخت گرمی تھی، کوئی سایہ نہ تھا۔ ریت کے اوپر حضرت یونس ایک دیوار تھی، اس کی اوڑ میں جا کے بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک بیل اگا دی اور حضرت یونس اس کے سائے میں رہے، اس کو پھل لگ گیا اور وہ کھاتے تھے، اور اس آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرما دی۔ جب شفا ہوئی تو آپ پھر اپنے لوگوں کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہاں پہنچے تو سب نے آپ کا استقبال کیا اور آپ کی اطاعت شروع کر دی اور آپ کے تعلیمات پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ یہ واقعہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا، اور یہ دعا ہے قیامت تک کے لیے ہمیں یہ دے دی ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، تو ہم اپنی دعاؤں میں یا اپنی دعاؤں سے پہلے اس کا ورد کریں، اور یا دعاؤں کے درمیان اس کا ورد کریں اور اللہ تعالیٰ سے التجا کریں، تو یہ دعاؤں کی قبولیت کی سند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیت کریمہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، تاکہ ہم ہر قسم کی بلاؤں سے، تکلیفوں سے محفوظ رہیں۔
آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔